اتنی پیاری حدیث آپ کو سنانے والا ہوں، اتنی خوبصورت، اگر کوئی بندہ غور سے سن لے گا، اگر کوئی بندہ پوری حدیث سن لے گا تو انشاءاللہ اس کا دل یہ کرے گا کہ میں بھی نیکی والے کام کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا 7 بندے، 5 اور 2 7، فرمایا 7 بندے ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن فرمایا لا ظل، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، بالکل سایہ ختم ہو جائے گا، زمین ہموار ہوگی، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ 7 بندے ایسے ہوں گے جن کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے نمبر 1 فرمایا امام عادل، ایسا بندہ کہ جو بادشاہ بھی ہو اور اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرنے والا ہو، یعنی لٹنے والا بادشاہ نہ ہو کہ جو آئے کھائی جائے اور عوام کے اوپر ٹیکس 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 ٹیکس، عوام کا خون پسینہ چوس چوس کے جناب اپنے مال بنائے، جس طرح نواز شریف نے بنائے ہیں، شہباز شریف نے بنائے ہیں، زرداری نے بنائے ہیں، اور جناب پاکستان کو لوٹنے والوں نے بنائے، ایسے مال نہ بنائے، بلکہ فرمایا امام عادل، بادشاہ بھی ہو اور اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرنے والا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کا کوئی کیس نکل جائے تو جناب کتنے بندے شہید ہو جائیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود فیصلہ نہ کرے، فرمایا ایسا نہیں، بادشاہ ہو اور عدل و انصاف کرنے والا ہو، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بادشاہ کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 2 وشاب نشا فی عبادت اللہ، فرمایا ایسا بندہ، ایسا نوجوان کہ جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دے، یعنی ہے بھی نوجوانی، کہتے ہیں جوانی مستانی، جتنی نیکیاں بندہ جوانی میں کر سکتا ہے اتنی بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، جتنے گناہ بندہ جوانی میں کر سکتا ہے اتنے بڑھاپے میں گناہ نہیں ہو سکتے۔ جوانی میں طاقت زیادہ، صحت اس کی بھرپور ہوتی ہے، جسم کے اندر نشو و نما زیادہ ہوتی ہے، ہر چیز وافر مقدار میں ہوتی ہے، تو فرمایا جو جوانی میں عبادت کرنے والا ہو، فرمایا قیامت میں اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 3 فرمایا ورجل قلب معلق بالمسجد، ایسا بندہ کہ فرمایا جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہو، یعنی کام وہ دکان پہ کرے دل مسجد میں ہو، کام وہ دفتر میں کرے دل مسجد میں ہو، کام کارخانے میں کرے دل مسجد میں ہو، کام سڑک کے اوپر کرے دل مسجد میں ہو، سارا دن مزدوری جہاں دل کرتا کرے لیکن دل مسجد میں ہو کہ مسجد کا یہ بھی کام کرنا ہے، مسجد کا یہ بھی کام کرنا ہے، مسجد کی ٹوٹیاں سیٹ کرنی ہے، مسجد کی صفائی کرنی ہے، مسجد کا یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اتنا ٹائم رہ گیا، نماز جا کے پڑھنی ہے، جا کے جناب تہجد پڑھنی ہے، اشراق پڑھنی ہے، چاشت پڑھنی ہے، فجر، ظہر، مغرب، عشاء، یہ ساری نمازیں، جمعہ پڑھنا ہے، تو فرمایا ایسے بندے کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 4 ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، فرمایا 2 بندے اللہ کی محبت میں محبت کرتے ہوں، یعنی ان کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہو، ان کی ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہو، تو جب فرمایا وہ آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اور جب وہ بچھڑتے ہیں تو فرمایا وہ اللہ کی وجہ سے بچھڑتے ہیں، یعنی محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے اور ناراضگی بھی اللہ کی رضا کے لیے، اپنا درمیان میں کچھ بھی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ناراضگی ہے۔ فرمایا ایسے 2 بندوں کو اللہ قیامت میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 5 ورجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، ایسا بندہ فرمایا جس کو خوبصورت عورت جو منصب والی بھی ہو اور خوبصورتی والی بھی ہو، یعنی جس کی ذات پات بھی اونچی ہو، جس کی اونچی ذات ہو، اونچے خاندان والی ہو اور کالے رنگ والی نہیں، فرمایا جمال، خوبصورتی بھی اس کے اوپر پوری ہو،
وہ کسی بندے کو بلاؤ، اے ادھر آوے میری بات سن، میرے ساتھ غلط کام کر، تو اب بندے کو دعوت مل رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ کام کر، اب رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے، خاندان بھی اونچا ہے، عورت بھی خوبصورت ہے، رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے، گناہ کرنے کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے، تو اس دوران بندہ کیا کہے، انی اخاف اللہ، میں نے تیرے ساتھ کالی کالا نہیں کرنا، میں نے تیرے ساتھ غلط کام نہیں کرنا، کارا کاری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، کیوں؟ عورت پوچھے کیوں، کہے نہیں میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا ایسے بندے کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 6، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، فرمایا ایک ایسا بندہ چھٹا کہ جو صدقہ کرے اپنے دائیں ہاتھ سے اور اتنی پوشیدگی سے کرے کہ فرمایا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس نے صدقہ کون سا کیا، فرمایا صدقہ کرے اپنے دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو، خاموشی کے ساتھ جائے کسی کو دے دے، کسی کی امداد کرنی ہے خاموشی سے، مدرسے میں ڈالنے ہیں خاموشی سے، مسجد میں دینے ہیں خاموشی سے، کسی بہن بھائی کو دینے ہیں خاموشی سے، یعنی دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں کو پتہ ہی نہیں کہ فرمایا دیا کیا ہے، اللہ ایسے بندے کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 7، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا ایسا بندہ کہ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے، یعنی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ رو رہا ہے، تنہائی میں اللہ کا ذکر اور رو رہا ہے تنہائی میں اللہ 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 کر کے اور رو بھی رہا ہے، فرمایا اللہ ایسے بندے کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ 7 بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے، نمبر 1 امام عادل، نیک حکمران، عادل حکمران، نمبر 2 جوانی میں عبادت کرنے والا، نمبر 3 جس کا دل مسجد میں ہو، نمبر 4 اللہ رسول کی وجہ سے محبت ہو، اللہ رسول کی وجہ سے ناراضگی ہو، نمبر 5 کہ جس کو خوبصورت حسب والی اور ذات والی عورت بلائے او کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نمبر 6 فرمایا دائیں ہاتھ سے صدقہ کرنے والا بائیں کو پتہ نہ ہو، نمبر 7 تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے والا اور آنسو بہانے والا ہو، رونے والا ہو۔ 7 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ بڑی ایک سعادت بخشی ہے، بڑی ایک سعادت مندی ہے ہمارے لیے، اللہ نے اگر ہمیں زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ہم اللہ کے خوف سے ڈریں اور ان باتوں کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے گا، اللہ ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے گا۔ اگر کسی کو اچھی بات لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔